أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام قسم کی ستائشیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کی یہ نشست فضائل القرآن کی آخری نشست ہے۔ حقیقت میں فضائل القرآن کے اس موضوع پر پچھلے کئی مہینوں پہلے اس سلسلے کا آغاز ہوا، تو ہم نے قرآن کے شروع ہی سے سورتوں کو لے کر ان سورتوں کے تعلق سے صحیح احادیث میں جو بھی باتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے مسلسل کوشش کی ہے۔ تو اس سلسلے کی یہ جو ہے مجلس آخری کڑی ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلتیں جو صحیح احادیث میں مروی ہیں انہیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ فضائل القرآن ایک ایسا موضوع ہے جس میں سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ موضوع روایتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ زمان زد عام بات ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک صورت کی فضیلت یوں ہی بیان کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ان مجلسوں میں کہ آپ کے سامنے صورتوں کی فضیلتیں صحیح احادیث میں جو مروی ہیں، جو ثابت شدہ احادیث ہیں، وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ سے بات چیت شروع کی، بلکہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، جن صورتوں کے تعلق سے فضائل مروی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے لانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ۔ تو چلیے آج ہم سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تین صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ فضیلتوں پر گفتگو ہو، چلیے ان صورتوں کی تفسیر سرسری طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر اس کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو اس سورت کو یاد کیا ہوا نہیں ہو۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اکیلا ہے، ایکتا ہے۔ اب ایک اکیلا کا معنی پیدا ہوا احد کے اس لفظ سے، قل هو اللہ احد۔ احد کہتے ہیں ایک اکیلا، جس کا نہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے، ایک اکیلا ہے، اسے دوسری گنتی میں لایا نہیں جا سکتا، یہ معنی آتا ہے احد کا۔ اس سے پہلے اللہ، یہ جو اللہ ہے اسے لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سب سے عظیم ترین نام، اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام یہ لفظ الجلالہ ہے، اللہ۔ یہ لام اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بڑا ہی انوکھا ہے، اس کے اندر جو
عربی اعتبار سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اس لفظ کے لیے خاص ہیں۔ یہ بنیادی طور پر الالہ کے لفظ سے نکلا ہے، لیکن الالہ کا جو حمزہ ہے، الہ کا جو حمزہ ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا، لام پر لام ملا اور اسے عربوں نے موٹا پڑا تو یہ ہو گیا اللہ۔ اس کا معنی آتا ہے المعبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کے لفظ کے اندر کھری توحید پائی جاتی ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ ہاں وہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ عام عربی جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن انہیں دقت اس وقت پیش آئی جب ان سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ اللہ ہی جس کی عبادت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کو رب کے اعتبار سے تو مانتے ہیں، لیکن جب بات عبادت کی آئے گی ہم اللہ کی بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے آگے بھی ہم ماتھا ٹھیکیں گے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ عربوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، اس نے تمام معبودات کو چھوڑ کے کہا کہ ایک ہی معبود ہے۔ تو عربوں نے اعتراض کیا جب ان سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ کون آسمان سے بارش برساتا ہے، کون زمین سے لہلہاتی کھیت نکالتا ہے، انہوں نے بالاتفاق کہا اللہ، یعنی اللہ کو رب کے اعتبار سے تو مانتے ہیں، جب بات یہ آتی ہے کہ بھائی جسے آپ رب مانتے ہو اسی کی عبادت کرو، عبادت میں کسی اور کو شامل مت کرو، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ کے لفظ کے اندر الوہیت، توحید عبادت کھری پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے لیے نام، جو عظیم ترین نام ہے جس کا انتخاب کیا، وہ ہے اللہ۔ اب یہ اللہ کے لفظ پر خوب بولا جا سکتا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اللہ احد، احد کا معنی ایک اکیلا، قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے صمد ہے، صمد کا مطلب بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ معنی آتا ہے الصمد کا۔ عربی زبان میں صمد اس چیز کو کہتے ہیں جس کا پیٹ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز کا پیٹ نہ ہو تو اس کے لیے صاد میم دال صمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب جس کا پیٹ نہ ہو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جس کا پیٹ ہو وہ سب کا محتاج ہوگا، کیونکہ اس پیٹ کو بھرنا ہے، اس میں بھوک لگتی ہے، اس کے حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کے لیے کوئی بھی چیز دوسری چیز کے طرف مائل ہو کے اس چیز کی طرف محتاجی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معنی آتا ہے اللہ الصمد۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی بچے ہیں نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولم یکن لہ کفوا احد، قصہ مختصر یہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کے اندر ہر اعتبار سے وحدانیت ہے، ہر اعتبار سے ایکتا ہے، اس کا مثیل نظیر ساری دنیا میں کہیں اور پایا نہیں جاتا، وہ اکیلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی 4 آیتوں کو اس وقت نازل کیا جب مشرکین نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بار بار رب اللہ کا ذکر کرتے ہو، چلو بتاؤ کہ رب کون ہے، اس کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کا نزول کیا اور انہیں بتایا کہ بھائی دیکھو یہی رب ہے، یہی اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سرسری معنی ہو گئے سورہ اخلاص کے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد چلیے سورہ فلق سنتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق سے۔ فلق کہتے ہیں کوئی بھی چیز جب اسے پھوڑ دی جاتی ہے، توڑ دی جاتی ہے۔ رب الفلق اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں یہ نظام بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز کو پھوڑ کے اس کے پیٹ سے دوسری مخلوقات کو نکالا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا گیا رب الفلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق سے۔ اللہ اکبر۔ من شر ما خلق، ہر وہ چیز سے جسے اس نے پیدا کیا، ہر شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر وہ شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے شر کا بھی خیر کا بھی. اللہ نے خیر کو بھی بنایا شر کو بھی بنایا. اب جو شر ہے اس کے اندر جو شر ہے اس سے آپ اس میں پناہ مانگ رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی شے کو خالص شر نہیں بنایا. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. ہاں خالص خیر ہوگا لیکن خالص شر ہونے کا امکان نہیں. آپ کو دکھتا ہے کہ وہ خالص شر ہے لیکن اس کے اندر ڈھیر سارے خیر کے پہلو ہوتے ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق سے ہر وہ شر سے جسے اس نے بنایا. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق کہتے ہیں چاند کو. جب وہ چاند ڈوبتا ہے تو اس وقت جو بھی شر پھیلتا ہے اے اللہ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہاں جب رات پھیلنا شروع ہوتی ہے اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں. اس وقت شیاطین زمین میں پھیلتے ہیں اپنا شر پھیلاتے ہیں. تو اس موقع پر جو شر پھیلایا جاتا ہے تو اس موقع کے لیے اللہ سے پناہ مانگا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اللہ جب چاند اتر رہا ہے یعنی رات پھیل رہی ہے تو اس وقت جو شر پھیل رہا ہوتا ہے میں اسے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد. اے اللہ میں ہر وہ شر سے پناہ مانگتا ہوں ہر وہ جادوگر عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو گھانٹوں میں پھونک مارتی ہیں. یہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہاں جاہلیت میں جادوگرنیاں ہوا کرتی تھی ساحرات ہوا کرتی تھی اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی دھاگے میں گھانٹ ڈالتے اور اس گھانٹ میں جادو ٹونا کے منتر پڑھ کے اس میں پھونکتے تھے دم کرتے تھے. تو یہاں پر اسی شر کی طرف اشارہ ہے کہ جو گھانٹ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیاں ہیں ان کے شر سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ جتنے بھی کالے کرتوت ہوتے ہیں رات کے تاریکیوں میں پھیلائے جاتے ہیں. رات کے تاریکیوں میں یہ کام کیے جاتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ حسد کرنے والے کے شر سے. یہ قید کیوں ڈالا گیا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے؟ تو اہل علم نے یہاں بتایا کہ ہر انسان اپنے اندر حسد رکھتا ہے. اچھا آدمی اسے ظاہر نہیں کرتا برا آدمی اسے ظاہر کر دیتا ہے. تو شر انسان کے اندر حسد کا کسی نہ کسی ناحیے سے پایا جاتا ہے لیکن انسان اس وقت تک اللہ معاف کرے گا جب تک وہ اپنے حسد کے مطابق نہ کچھ بولے نہ کچھ کرے. حسد آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس نے اسے کاٹ دیا ہے نا معاملہ ختم. اور اس حسد کے مطابق نہ اس نے کچھ کہا نہ اس نے کچھ بولا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہ حاسد کا شر خطرناک ہوتا ہے جب وہ حسد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. غیبت کینہ کپٹ چغل خوری جھوٹ یہ ساری چیزوں کی بنیاد یہی حسد ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اگر کسی کے دل میں حسد ہے اس نے ظاہر نہیں کیا اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ عام انسان ہے. لیکن یہ انسان شر پسند اس وقت ہوتا ہے جب یہ حسد کے مطابق کچھ بولے یا پھر حسد کے مطابق کچھ کر ڈالے تب جا کے اس کے شر سے پناہ مانگا گیا. اس لیے اسے یہاں پر کہا گیا من شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کرنے والا تو انسان ہے. ہر انسان حسد کرتا ہے لیکن اچھا آدمی اسے ظاہر نہیں کرتا دل میں اسے دفن کر دیتا ہے. کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی کوئی نعمت دیکھی تو دل کے اندر ایک جلن سا پیدا ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ اتنے نیک ہو جاتے ہیں اتنے اپنے نفس پر ریاض کیا ہوتا ہوا ہے پریکٹس کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایسی سوچ سے بری ہو جاتے ہیں. لیکن عام انسان کے اندر یہ تھوڑی دیر کے لیے چبھن پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ بھائی وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے اللہ نے اسے نعمت دی تو دی اچھی بات ہے اے اللہ مجھے بھی دے. یہ سوچ کے اپنے اس حسد کے افکار کو دور کرتا ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی اسی حسد کو بڑھائے اور جائے لوگوں کے پیچھے کہے کہ بھائی اس کے پاس کیا نعمت ہے اس کے پاس فلاں گاڑی ہے فلاں فلیٹ ہے فلاں پیسے ہیں فلاں پتہ ہے کیسے کمایا ہے. غیبت کا سلسلہ شروع جھوٹ کا سلسلہ شروع چغل خوری کا سلسلہ شروع. تو اے آدمی کے شر سے یہاں پر پناہ مانگا گیا ہے. تو یہاں پر کن چیزوں کا پناہ مانگا گیا ہے؟ 4 چیزوں بلکہ 5 چیزوں سے. پہلے ہر وہ مخلوق کے شر سے. اس کے بعد جب رات پھیلتی ہے اس وقت کے شر سے.
اور اس کے بعد جادوگرنیوں کی شر سے، اور اس کے بعد حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ سرسری معنی ہیں سورہ فلق کے۔ اب سورہ ناس کے سرسری معنی سن لیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں رب الناس یعنی لوگوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں، جو کہ مالک الناس بھی ہے یعنی لوگوں کا مالک بھی ہے، الہ الناس اور لوگوں کا الہ بھی ہے، جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے۔ ایسے رب سے میں پناہ مانگتا ہوں، کن چیزوں سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ الوسواس الخناس کہتے ہیں ایسے شیطان کو جو دلوں میں وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کی بہت بڑی طاقت، اس سے بڑی اس کی کوئی طاقت نہیں۔ اس کی طاقت ہی یہ ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسواس کہتے ہیں شیطان کو جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسواس کا مطلب وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو آ کے چھپ جاتا ہے، اور یہ لفظ تاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ چھپ جاتے ہیں۔ ابر آیا تارے چھپ گئے، کچھ ہوا تارے چھپ گئے، کبھی نظر آئے کبھی چھپ گئے۔ یہ جو آنکھ میں چولی کا جو کھیل کھیلتے ہیں نا، انہیں کہتے ہیں خناس، اور شیطان یہی کھیل کھیلتا ہے، اور آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے نکل جاتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے غلطی کرواتا ہے نکل جاتا ہے، رہتا نہیں ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت، مضبوط ترین طاقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دے۔ بس وہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے، آپ کے پیروں کو پکڑ کے غلطی نہیں کرواتا، یا پھر آپ کے آنکھوں کو پکڑ کے غلطی نہیں کرواتا، بلکہ وہ صرف باتیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے جس کی اسے اجازت ملی ہوئی ہے۔ اللہ سے اسے یہ طاقت ملی ہوئی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، انسانوں کے خون میں وہ دوڑتا ہے۔ ان الشیطان لیجری من الانسان مجری الدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان شیطان کے رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے، جو انسان کے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے سے اجازت ملی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ وسوسہ ڈالنے والے خناس سے پناہ مانگا گیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسواس شیطان کا کام ہے، کیا کام ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، غلط افکار ڈالتا ہے، غلط سوچ ڈالتا ہے، غلط باتیں ڈالتا ہے، خیر ڈالتا ہے اس کے پیچھے غلط ڈالتا ہے، ایسے بدل کے جو ہے انسان کے دل کو بدلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کو وسواس و خناس کہا جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے الہ، میں پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان جن سے اور ہر شیطان انسان سے۔ تو جنوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہے نا، دونوں میں شیطان ہے، اور ان دونوں شیطانوں سے یہاں پر پناہ مانگا جا رہا ہے۔ تو سرسری یہ سورت کے معنی ہے۔ اصل مقصود ان صورتوں کی تفسیر کرنی نہیں ہے، چونکہ ان صورتوں کے بارے میں ہم فضیلت سننے والے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان صورتوں کے معنی مختصر آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب چلیے اخلاص جو صورت ہے اس کی چند فضیلتیں جو صحیح احادیث میں مروی ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات میں ایک صاحب اٹھے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، بس اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اسی میں انہوں نے پوری تہجد نکال ڈالی۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بھائی آدمی رات کے اس پہر میں اٹھا ہوا ہے اور آدمی صرف یہ چھوٹی سورت پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت کم ہے، اسے تھوڑا اور زیادہ پڑھنا چاہیے تھا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہنے لگے کہ وہ جو صاحب تو وہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تہجد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید الخدری سے کہا کہ اے ابو سعید، کیا تو نہیں جانتا قرآن کا 1/3 حصہ ہے سورہ اخلاص؟ ثلث القرآن، قرآن کے 3 حصے کریں تو 1 حصہ ہو گیا سورہ اخلاص۔ قرآن میں قصے ہیں، احکامات ہیں اور توحید ہے۔ قرآن کے 3 بڑے بڑے موضوعات ہیں، اور سورہ اخلاص میں پوری کی پوری توحید بھری پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے 1/3 حصہ قرآن کا، 1/3 پارٹ آف دا قرآن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے کہا کہ ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے سورہ اخلاص جو ہے نا، جس میں توحید کھری بھری پڑی ہوئی ہے، یہ 1/3 حصہ ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ صحابی کے عمل پر انڈورس کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے، کیا اے لوگو،
اے لوگو کیا تم لوگ اس چیز سے بھی عاجز ہو گئے کہ تم قرآن کا 1/3 حصہ بھی نہیں پڑھ پاتے؟ یعنی یہ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ گویا کہ یہ سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال کرنے کے بعد کہتے تھے کہ قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن. یہ جو قل هو اللہ احد ہے، سورہ اخلاص ہے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے اور قل هو اللہ احد کو تیسرا حصہ بنایا. یعنی گویا کہ جو تیسرا 1/3 حصے کا جو بات آئی اس کی تفسیر اس حدیث میں آ گئی ہے. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احشدوا، اے لوگو جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بہت ہی اہم بات سنانے والا ہوں. تو جو بھی ادھر تھے سب جمع ہو گئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے وہ اپنے جگہ سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کہہ کے اندر چلے گئے. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ وحی آ گئی ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سورت پڑھی اور اس کے بعد خاموش رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی سورت تھی جو میں تمہارے سامنے پڑھنا چاہتا تھا. یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا تم لوگ ہر رات قرآن کا 1/3 حصہ نہیں پڑھ سکتے؟ جان رکھو کہ سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے. یہ بھی ایک روایت مروی ہے. حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے کئی صحابہ سے سنا کہ قرآن کا 1/3 حصہ جو یہ سورہ اخلاص ہے، اس کا وہ مقام ہے جب اسے نماز میں پڑھا جائے. اس سورت کو نماز میں پڑھا جائے تو تب اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے. یہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنائی ہے جو کہ صحیح روایت میں مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور دوران سفر ہم نے ایک صاحب کو سنا کہ وہ بلند آواز سے قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے اس پڑھنے کو سنا تو کہا وجبت، واجب ہو گیا. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب پر جنت واجب ہو گئی، یہ صاحب پر جنت واجب ہو گئی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے وہ صاحب کو بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو مجھے ڈر اس بات کی تھی کہ کہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت نہ چھوٹ جائے مجھ سے. اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، نماز پڑھا اور واپس آ کے وہ صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا تو وہ صاحب مجھے نہیں ملے، وہ صاحب مجھے نہیں ملے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سورہ اخلاص پڑھنے پر کہا کہ یہ آدمی پر جنت واجب ہو گئی. یعنی جو آدمی سے سمجھ کر پڑھتا ہے، ان کے معنوں کو سمجھتا ہے، اس سے دلی لگاؤ رکھتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، یہ آدمی کا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی نہیں. اس روایت کو سنیے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، انصاری صاحب ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے علاقے کے امام تھے، بہترین قاری تھے، لوگوں نے انہیں امام بنایا ہوا تھا. ان سے بہتر کوئی تلاوت کرنے والا نہیں تھا، ان سے بہتر کوئی قرآن جاننے والا نہیں تھا، تو لوگوں نے انہیں امامت بنایا. اب یہ صاحب جیسے ہی امام بنے ہیں، ان کا ہر نماز میں طریقہ یہ ہو گیا کہ اللہ اکبر کہتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے. ان کا یہی طریقہ تھا. جب بھی امامت کرتے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور پھر کوئی دوسری سورت. اب لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آپ ہر روز ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا تو پھر سورہ اخلاص پڑھو یا پھر اسے چھوڑو، کوئی دوسری سورت پڑھو. سورہ اخلاص اور دونوں سورتوں کو آپ بار بار کیوں جمع کرتے ہو؟ تو امام صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میری امامت ایسی ہی ہے، میں سورت چھوڑ نہیں سکتا. تم اگر میری امامت سے راضی ہو تو کہو، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ لوگ چھوڑ نہیں پائے. اب اتفاقاً ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں معاملہ قبا کا تھا. قبا ایک ایریا ہے جو مدینے سے دور ہوا کرتا تھا، آج کل مدینے کے اندر شامل ہے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قبا جایا کرتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں نے جا کر اس امامت کی شکایت کی
کہا کہ بھائی ہر نماز ہر رکعت میں اخلاص پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وہ صاحب سے پوچھو کہ یہ کام ایسا کیوں کرتے ہیں، کون سی چیز نے ایسے کرنے پر ابھارا؟ تو لوگ گئے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے چاہتا ہوں، انی احبھا، اس صورت سے میرا گہرا لگاؤ ہے۔ تو آ کے کہنے لگے کہ بھائی جواب یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ اس کے محبت نے اسے جنت میں ڈال دیا، اس کی محبت نے اس صورت کو لے کر اسے اس نے جنت میں ڈال دیا، یعنی حبہ ایاہا ادخلہ الجنہ، اس کا اس صورت سے محبت کرنا اسے جنت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہ صاحب کی امامت کو نہ کہ صرف برقرار رکھا بلکہ ان کے اس عمل کو سراہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو امام بنایا اور ایک لڑائی کے لیے بھیجا۔ اب یہ صاحب چونکہ یہ سردار تھے، ہیڈ تھے، لیڈر تھے، تو یہ امامت کرتے تھے۔ اب ان کا وتیرہ یہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی دوسری سورت پڑھتے اور نماز ہمیشہ سورہ اخلاص پر ختم کرتے، سورہ اخلاص پڑھ کے ہی رکوع کرتے تھے۔ ہر نماز میں ان کا یہی طریقہ تھا۔ لوگوں نے شکایت کرنا شروع کیا، کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ لیکن وہ پورا سفر یہی کرتے رہے۔ جو واپس آئے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، جا کر پوچھو کہ یہ کس لیے کرتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو وہ صحابی نے مختصر جواب دیا، انی احبھا انہا صفۃ الرحمن، کہا کہ میں اسے بہت چاہتا ہوں کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے، کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے۔ یعنی اس صورت میں جو بھی باتیں بتائی گئیں وہ پوری کی پوری اللہ کی صفات ہیں، اور اس صورت کے اندر دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں کہیں اور یہ دو صفتیں نظر نہیں آتی۔ ایک ہے احد، دوسرا ہے صمد۔ قرآن میں دوسری جگہ نظر نہیں آتی، دوسری جگہ یہ دو لفظ بطور اللہ کی صفات کے، اللہ کے نام کے استعمال نہیں ہوا۔ الاحد، الصمد، یہ دو اہم صفتیں اسی صورت کے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ ان دو صفتوں کی وجہ سے اس صورت کا مقام بہت بڑا ہو گیا، اور یہ دونوں کے دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ کا پراپر انٹروڈکشن دیتی ہیں۔ اللہ ایک اکیلا ہے اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، ایک اکیلا ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ دو صفتیں اسی صورت کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس صورت کا یہ مقام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صحابی نے کہا انہا صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کے بہت ہی زبردست خوشی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جا کے بتا دو کہ اس کی یہ محبت اسے جنت میں ڈالنے والی ہے، اس کی یہ محبت اسے جنت میں ڈالنے والی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے تعلق سے یہ آخری روایت سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ان کے ساتھ بریدہ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو مسجد میں داخل ہوئے تو ہم دونوں نے سنا کہ ایک صاحب بیٹھ کے اس طریقے سے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا تھی؟ انہوں نے کہا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، تیرے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں، تو احد ہے، ایک اکیلا ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ کسی کو نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ کوئی تجھے جنا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ یعنی یہ اللہ کی صفات کو استعمال کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد سألت اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ کہا کہ اے بندے تو نے اللہ کے وہ نام کو لے کر اللہ کی رحمت کو للکارا ہے، تو نے اللہ کی رحمت کو ایسے للکارا ہے، ایسی صفات کو پکار کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی ایسی دعا سنتا ہے ان صفاتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور یہ جو مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیے بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑا چابی مل گیا، بہت بڑی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ یہ دعا کریے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ یہ دعا کریے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پورا داخل کر دیا دعا میں،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرنے کا مضبوط طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ کو پکاریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر پکاریے. قرآن کا حکم ہے. تو ہم جب بھی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ناموں کو شامل کریے گا، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریے گا. اللہ سبحانہ وتعالی بے تحاشا دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود اللہ کے ناموں کی پکارنے کی وجہ سے ملنے والا ہے نا. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے عرش کو لانے والا ایک آدمی تھا، جن نہیں تھا. اس نے اللہ کے ناموں کو پکارا، یہ سیدھے سیدھے یمن سے اڑا، عرش سیدھے پہنچ گیا بیت المقدس. اللہ اکبر. یہ شان ہوتی ہے اللہ کی ان صفات کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب نے اللہ کے ان ناموں سے پکارا ہے جن ناموں سے پکارتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پکار کو قبول کرتا ہے اور وہ جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے. تو یہ 10 روایتیں تھیں عزیز ساتھیوں جو سورہ اخلاص کے تعلق سے مروی ہیں، صحیح ہیں، جو آپ کے سامنے آ گئیں. چلیے اب سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں المعوذتان کہا جاتا ہے. المعوذتان مطلب جو پناہ دلواتی ہیں، ایسی صورتیں جو پناہ دلواتی ہیں، جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، جو آپ کو شیلٹر میں ڈالتی ہیں، ہر قسم کے شر سے آپ کو بچاتی ہیں. یہی معنی آتا ہے المعوذتان کا. چلیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے معوذتین کے تعلق سے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے ایک سفر میں لمبی گفتگو کی اور پورا سفر اسی معوذتین کو لے کر گفتگو چل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ میں، ہر آن میں، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو معوذتین کی فضیلت سمجھائی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کے چل رہا تھا. ایک سفر میں ہوا یہ کہ ایک ہی جانور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر اور عبداللہ بن رواحہ، ان تینوں کے لیے ایک ہی جانور تھا. اب یہ تینوں باری باری ایک ہی جانور میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے. اب یہ دو یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھوڑے کی پیٹھ میں بیٹھیں گے، ہم دو نیچے خدمت کریں گے. لیکن جب وقت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ چلو بھائی اب تمہارا ٹرن ہے. عقبہ ترس گئے، کہا کہ میں گھوڑے میں بیٹھوں اور لگام آپ پکڑیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب، نہیں، یہی انصاف ہے. تو عقبہ بن عامر گھوڑے میں بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام پکڑا، ہے نا. یہ بھی منظر نے لوگوں نے دیکھا. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا سفر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا، اے عقبہ، کیا میں تجھے سب سے بہترین صورتوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو عقبہ بن عامر نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، سورہ فلق کی تلاوت کی، سورہ ناس کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ سب سے بہترین صورتیں ہیں جنہیں پڑھا گیا ہے. لیکن عقبہ بن عامر ان صورتوں کو سن کے، یہ صورتوں کو انہوں نے بار بار سنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کے چہرے میں وہ خوشی کے لہریں نہیں دوڑی، ہے نا، نارمل سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس نارملنسی کو دیکھ کر خاموش رہے. اس کے بعد ساتھ چلے. فجر کی نماز کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں ان دو صورتوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے عقبہ بن عامر کو دیکھ کے کہنے لگے، اب چلو بتاؤ. یعنی یہ کہنے رہے گے بھائی ہم جب پڑھ رہے تھے تمہارے دل میں اہمیت کم تھی، ہے نا، تمہارا چہرہ ویسے نظر نہیں آ رہا تھا. اب دیکھو ہم نے فجر میں پڑھا ہے، ہم نے فجر میں ان صورتوں کی تلاوت کی ہے، اب چلو بتاؤ. نبی صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی اب تو سمجھ میں گئے ان دو صورتوں کی اہمیت، اب تو سمجھ گئے. یہ بتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، یہی سفر تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چھوتے ہوئے میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی سورۃ ہود و یوسف. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود اور یوسف سکھائیے. صحابہ کا دیکھیے طریقہ یہی تھا، سورہ ہود اور یوسف سکھائیے. کیا مطلب سکھائیے؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے انہیں یاد دلوائیں گے، یہ سن کے آیتوں کو دہرائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی بتائیں گے. یہ معنی ہے اس کا. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی استفادہ کرتے تھے.
تو انہوں نے اس بار کہا کہ اللہ کے رسول سورہ ہود اور یوسف سکھائیے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو صورتیں تھی اس کا ایک دورہ ہو گیا تھا, اس کی گفتگو ہو گئی تھی, بات سورہ ہود پر اور یوسف پر کھڑی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود اور یوسف سکھائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ اے عقبہ, میں تجھے ایسی صورت, ایسی آیتیں پڑھ کے سنانے والا ہوں, ان سے بہتر کوئی دوسری آیتیں مجھ پر نازل نہیں ہوئی. یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا اے عقبہ, جان رکھو کہ ان دو صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے کے لیے کوئی اور تعویذ نہیں ہے. دنیا میں یہ دو صورتوں سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے. جس نے ان دو صورتوں کو پڑھ لیا بالکل محفوظ ہو گیا, بالکل محفوظ ہو گیا. اللہ اکبر. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے دوران مجھے کہا یا عقبہ, میں پلٹ کر سننے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عقبہ, میں پلٹ کے سننے لگا. پھر تیسری مرتبہ کہا یا عقبہ, میں پلٹ کے سننے لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بلانے کے بعد پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی اور کہا کہ اے عقبہ جان رکھنا, اگر کبھی بھی پناہ چاہیے اللہ کی تو ان دو صورتوں کو پڑھ لیا کرنا. ان دو صورتوں سے بہتر پناہ دینے والی کوئی دوسری صورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر کے جو ڈسکشنز تھے روایتوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ گئی. یہ پورا ایک سفر تھا, اس دوران انہی صورتوں کے تعلق سے گفتگو جاری تھی. ایک دوسری بات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا اقرأ بہما کلما قمت ونمت, کہا کہ اے عقبہ جب بھی اٹھو گے, جب بھی بیٹھو گے, ان دو صورتوں کو پڑھتے رہنا. جب بھی اٹھو گے, جب بھی لیٹو گے, اٹھے بیٹھے ان دو صورتوں کو پڑھتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا. عقبہ بن عامر ہی کہتے ہیں کہ ہم دوران سفر جحفہ اور ابوا, یہ دو علاقے کے درمیان ہم جب جا رہے تھے تو اچانک آسمان لال ہو گیا, موسلا دھار بارش شروع ہونے والی تھی, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا تھا. ہم لوگ ڈر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر ڈالی اور لوگوں سے کہا کہ تعوذوا, اے لوگوں پناہ مانگو, جب بھی مصیبت آئے ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے, ان دو صورتوں کو پڑھ کے اپنے لیے تحسین کر لینا, یعنی تعویذ حاصل کر لینا, پناہ حاصل کر لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذتین فی دبر کل صلاۃ, ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. ان دو صورتوں کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نا. تو یہ جو دو صورتوں کے تعلق سے عقبہ بن عامر سے بہت ساری روایتیں نقل ہوئی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو ایک تحفہ دیا کہ انہیں یہ دو صورتوں کے بارے میں پورا نالج دیا اور ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ باتیں معلوم ہوئی. گویا کہ یہ اپنے طور سے انہیں مقام دے رہے ہیں. یہ روایت سنیے گا. عبید اللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک آسمان گھٹا ٹوپ اندھیرا اس میں چھا گیا, بارش شروع ہو گئی تو ہم ڈر گئے, سفر میں تھے, ہم ڈر گئے اور چیخ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھا اور سورہ فلق پڑھا اور سورہ ناس پڑھا اور حکم دیا کہ صبح شام تین مرتبہ یہ پڑھ لو گے, کوئی شر تمہیں چھو کر نہیں جائے گی. صبح شام اسے تین مرتبہ پڑھ لو گے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, صبح شام تین مرتبہ پڑھ لو گے, تمہیں کوئی شر ٹچ نہیں کرے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آسان سی صورتیں ہیں لیکن انتہائی پاورفل ہیں. ان دو صورتوں میں جو الفاظ, ان دو صورتوں میں جو معنی, جتنے بھی پناہ مانگنے کے ہیں کہیں اور موجود نہیں. عزیز ساتھیو, اتنا خطرناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر پاور ڈال دیا ہے. تو بہت ہی آسان ہے, زبان زد عام ہے, صرف یہ ہے کہ شعور کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے اگر آپ نے پڑھا, اللہ اکبر, کسی شیطان کی شیطانیت کام نہیں آئے گی. مائیں عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں بھی کچھ بھی درد ہو, اپنی باڈی میں کہیں پر بھی کچھ درد ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذات قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اس پر پھونکا کرتے تھے.
اس پر پھونکا کرتے تھے، اور جب موت کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت بڑی شدید طاری ہو گئی، تو میں نے ان 2 صورتوں کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کہ ان 2 صورتوں کے برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آسان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ بار بار سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آخری موقع پر بھی ماں عائشہ نے ان 2 صورتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ یہ بات ماں عائشہ خود روایت کر رہی ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک موقع پر ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں جاتے ہر رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے اور ان دونوں ہاتھوں میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر کے ان 2 ہاتھوں میں پھونکتے۔ پھونکنے کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو ملتے اور اس کے بعد اپنے سارے جسم میں جہاں تک یہ ہاتھ پہنچ پاتے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پہنچاتے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، پھونکتے تھے، سارے جسم کو ملا، پڑھتے تھے، پھونکتے تھے، پھر سارے جسم کو ملا، پڑھتے تھے، پھونکتے تھے، پھر سارے جسم کو ملا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس طریقے سے عزیز ساتھیو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ جو قرآن ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے، علم کا خزانہ، ہر چیز کا خزانہ ہے، یہ خزانے کو ہم رکھے ہوئے ہیں، کبھی کبھار کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہم نے قرآن کے ساتھ بدترین سلوک کیا، یاد رکھ لیجئے گا، یہ قرآن کے ساتھ بدترین سلوک ہے۔ قرآن ہے تو اسے استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے نازل کیا انسانیت کے لیے، تو ہم اس سے شفا حاصل کریں، اسے پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں، اسے ذکر میں یاد کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، گھر میں قرآن کا ماحول پیدا کریں۔ قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اور افسوس کہ ہم اس کی زبان کو نہیں جانتے، کتنا بڑا افسوس، افسوس کا کف مل لیجئے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اس زبان کو نہیں پہچان پاتے، نہیں سمجھ پاتے۔ اگر سمجھ پاتے تو کتنا اس سے ہم استفادہ کر سکتے تھے۔ تو قرآن کو استعمال میں لانا چاہیے، اور قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اسے حجر القرآن کہتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے شفا کے لیے استعمال نہیں کیا، ہم نے نہ اسے پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، اس کی زبان سے کی، اس سے ہم نے اپنا سلسلہ جاری نہیں رکھا، کچھ نہ کچھ ریلیشن ہم نے ڈیلی بیسس میں نہیں رکھا، تو یاد رکھیے گا یہ ہم قرآن کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اس قسم کے گناہ کا نام حجر القرآن ہے۔ اس قسم کے گناہ کا نام کیا ہے؟ حجر القرآن۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہے نا، رسول کی شکایت قرآن نے نقل کی ہے کہ رسول نے شکایت کی کہ اللہ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اشارہ مشرکین کی طرف تھا، اور ہر وہ مسلمان کی طرف ہے جو اس قرآن سے دور ہے۔ یہ بھی قرآن کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے جس کا نام ہے حجر القرآن۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے ان مجالس میں، میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ 6 سے 7 مجلسیں تھیں جس میں ہم نے فضائل القرآن کے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی، اور ہر صورت جس کے تعلق سے روایات مروی ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لایا۔ صحیح روایات کو ہم نے لایا۔ یہ روایتیں بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں، نسائی کی ہیں، ترمذی کی ہیں، حاکم کی ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں، اور روایتوں کی سند کو چیک کرنے کے بعد جو اہل علم نے معتبر قرار دیا وہی چیزیں آپ کے سامنے لائی ہم نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر روایت کے ساتھ اس کا حوالہ نقل نہیں کیا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اور بوریت محسوس ہوگی۔ اتنا آپ اعتماد رکھیے گا کہ ساری باتیں چیک کرنے کے بعد، صحت کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری باتیں لائی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان باتوں کو سمجھنے اور اس میں تاثیر ڈالنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے گھر میں قرآن چالو رہے، ہمارے گھر میں قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، قرآن کو استعمال کیا جائے، ہمارے گھر قرآن کے نور سے منور ہو جائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اے اللہ ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا، اللہ نے کہا کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی کھیتی بنا دے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کو، فکروں کو، ہموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے لہلہاتی کھیتیوں میں سے کھیتی بنا دے۔
ہمارے غموں کو، ہمارے فکروں کو، ہمارے پریشانیوں کو اس قرآن کے ذریعے سے دور کر دے۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس سے کوئی ایک دوسرا موضوع لے کر آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمیں اس طریقے سے دین سیکھنے اور سننے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ من الجنت والناس، ہاں سوال کر رہے ہیں کہ من الجنت والناس کہتے ہیں کیا انسانوں میں بھی شیطان ہے؟ ارے بھائی صاحب اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جنوں میں شیطان ہے یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ انسانوں میں شیطان ہے ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کو کبھی نتنیاہو کو نہیں دیکھا ہے نا، آپ نے ٹرمپ کو نہیں دیکھا، تو یہ سب کیا ہے؟ انسان کی شکل میں شیاطین تو ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا، کتنے ایسے شیاطین ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں، جو زمین میں شر پھیلاتے ہیں، ہے نا، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ہے نا، افیم گانجا پھیلاتے ہیں، نشے وار چیزوں کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں۔ اس کے تو اڈے بنے ہوئے نا دنیا میں، تو اس کی کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ تو جو کوئی بھی آدمی اس قسم کے شروں کو پھیلاتا ہے وہ شیطان سے کچھ کم ہے کیا؟ واللہ عالم۔ یہ ایک دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اس تعلق سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ جی صحیح حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، جتنی بھی صحیح حدیث ہے اس میں تو سورہ اخلاص کی فضیلت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس موضوع میں ڈھیر ساری ضعیف روایتیں، کمزور روایتیں، موضوع روایتیں بہت ہے، ایک واحد موضوع ہے جس میں اس کی بھرمار ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ ایسی فضیلت سنیں پہلے چیک کر لیجئے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد اسے استعمال کر لیں۔ یہ اس لیے اس میں زیادہ موضوع ہے، اس میں زیادہ جھوٹی روایتیں ہیں، وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے فضائل میں ضعیف روایتوں کی روایت جائز ہے، موضوع روایتوں کی روایت جائز کہہ کے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جب صحیح روایتیں ہیں، حسن درجے کی روایتیں موجود ہیں جن میں ساری باتیں رکھی ہوئی ہیں، تو خواہ ضعیف کی طرف جانے کی کیا ضرورت، خواہ کمزور روایتوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ سارا تو سرمایہ اس میں موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔